الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ بات ہم سب بچپن سے اب تک سنتے چلے آئے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی ہر غلط اور نامناسب کام سے اپنے آپ کو روکنے کی عادت ڈالنا ہے، اپنے آپ کو روک لینے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہ بات ہم سب اپنی زندگی پر نظر ڈالنے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس مشق کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی کیا کمزور عادتیں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں اور کون سی بری عادتیں ہیں، کس قسم کی غلطیاں اس سے بار بار ہوتی ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے، چاہے وہ دوسروں کے سامنے اس کا اقرار نہ کرے، اور اپنے عیبوں کو بھی بھلائی بتا کر پیش کرے، لیکن اگر وہ ایمانداری سے اپنے اندر جھانک کر دیکھے گا تو ہر ایک کو اپنے اندر کچھ کمزوریاں مل جائیں گی، کچھ بری عادتیں مل جائیں گی۔ یہ بہترین موقع ہر سال ملتا ہے، کم سے کم رمضان کے اس مہینے میں۔ کاش کہ ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا لیتے، اور اگر ہم پورا فائدہ اٹھا لیتے تو ہماری وہ سب کمزوریاں ہمارے اندر سے نکل جاتی۔ اب تک اس سلسلے میں ہم سے جو قصور ہوا ہے اس کا دل سے اعتراف کرتے ہوئے اور احساس کرتے ہوئے کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم اس رمضان میں ذرا اس بارے میں اب
زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص متوجہ ہو جائے. اور اس کی بڑی آسان ترکیب ہے. رمضان کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا چن لیجئے جس میں آپ اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچئے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. انسان کا کچھ نفس ایسا ہے کہ کوئی دوسرا اس کو اگر ٹوکتا ہے تو اکثر وہ نہیں مانتا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا رہتا ہے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہے، میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے. الا یہ کہ انسان کے نفس کی اصلاح اس حد تک ہو چکی ہو کہ جب اس کا کوئی ساتھی یا اس کا کوئی بڑا یا اس کا کوئی استاد، کوئی اس کا خیر خواہ اگر اس کو بتائے کہ بھائی آپ کے اندر یہ ذرا ایک ایسی عادت ہے، یہ چیز ہے جو بہت تکلیف دیتی ہے، اس کو ذرا دور کر لیجیے. تو وہ شخص اگر واقعی اپنی اصلاح سچ مچ چاہتا ہے اور وہ صرف زبان سے اور قلم سے اس کا اظہار نہیں کرتا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، بلکہ اس کا دل میں ایک بے چینی پیدا ہو چکی ہے، طلب آ چکی ہے، تو وہ شخص تو اس ٹوکنے والے شخص کا احسان مانتا ہے، مانے گا، شکریہ ادا کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کو اللہ ہی اس احسان کا صلہ دے. اپنے چہرے پر لگا ہوا دھبا انسان خود نہیں دیکھ پاتا. آپ نے مجھے آئینہ دکھا دیا، آپ نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، میں اب اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں گا، آپ کا بے حد شکریہ. ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. میں اب کیا عرض کروں کہ ایسے لوگوں کی کتنی کمی ہو گئی ہے اس دور میں. عام طور پر انسان کا مزاج یہی ہے. بہت افسوس ہے کہ کوئی دوسرا اگر ہزار نیک نیتی کے ساتھ بھی اگر متوجہ کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، گراں گزرتا ہے. یہاں تک کہ اب تو حالت یہ ہے کہ شاگردوں کی اکثریت بھی استاد کی زبان سے ایسی بات کو پسند نہیں کرتی اور مریدوں کی اکثریت بھی اپنے شیخ کی زبان سے اصلاح کی ایسی کوئی بات پسند نہیں کرتی. اور اس لیے استاذوں نے بھی احتیاط شروع کر دی اور مشائخ نے بھی روکنا ٹوکنا بہت کم کر دیا یا چھوڑ دیا. اور اسی وجہ سے دن بدن گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے اور 20 سال ہو جاتے ہیں لیکن ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی. اور اس کی بہت بڑی وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی. اس لیے میں اس وقت ایک بات خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے ایک ایک بھائی اپنے آپ کو الگ اس کا مخاطب سمجھے. ایسا سمجھے کہ جیسے میں اس سے تنہائی میں کچھ بات خاص اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ سب سے پہلے میں پوری استحضار کے ساتھ اپنے نفس کو بھی یہ بات سمجھانے کی نیت کر رہا ہوں. دوسروں کی توجہ دلانے کو تو ہمارا بگڑا ہوا نفس پسند نہیں کرتا، اکثر ہم برا مان جاتے ہیں. حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بہت شفیق باپ بھی اپنی اولاد سے کچھ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اس کو دور کر لو،
تو فوراً اس کے چہرے پر جو نقوش آتے ہیں، جو تاثر آتا ہے، اس سے صاف لگتا ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اب اس کا ایک اور حل پیش کرتا ہوں کہ کسی اور کا کچھ کہنا اگر برداشت نہیں ہے تو اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اکیلے میں خود سوچئے کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ اگر آپ سب کمزوریوں کو خود نہیں پکڑ پائیں گے تو کچھ تو سمجھ پائیں گے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر اپنا جائزہ لیں اور روزانہ تھوڑی دیر بیٹھیں اس کام کے لیے، آدھا گھنٹہ، کچھ کم کچھ زیادہ، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنا جائزہ لیں، کیا ہے میری خرابی؟ بہت سی چیزوں کو سوچئے اس بات کو کہ کیا دوسروں کے دل دکھانے سے میں رکتا ہوں یا اپنا غصہ نکال دیتا ہوں اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی پر کیا گزرے گی۔ خوب سوچئے کہ اپنے بڑوں، اپنے چھوٹوں، اپنے ساتھیوں، اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں، آپ سب پر نظر ڈالیے، کیا میں اس بات کا خیال کرتا ہوں اور کرتی ہوں کہ کسی بھی چیز سے، میرے کسی بھی قول سے یا فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ کیا یہ چیز ہے میرے اندر یا میں اس کی پوری پرواہ نہیں کرتا؟ کچھ لوگ ہیں جو بالکل پرواہ نہیں کرتے، کچھ لوگ ہیں جو کم پرواہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سینکڑوں قسم کے گناہ ہم سے ہوتے ہیں اور ہم کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ڈھونڈیے اپنے اندر ان چیز کو۔ اگر آپ واقعی ایمانداری سے جائزہ لیں گے تو آپ پکڑ پائیں گے، کامیاب ہوں گے آپ کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری تو ہے۔ مجھے دوسروں کی برائی سننے میں مزہ آتا ہے، غیبت کوئی کسی کی کرنے لگے تو میں ضرور سنتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت خطرناک قسم کی کمزوری اور بری عادت ہے، لیکن ہم کو اس کا پتہ تو تب چلے گا جب اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے بڑی ایمانداری کے ساتھ۔ ساری خوش فہمیوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے، اپنے کو بہت نیک سمجھنا، اپنے کو بہت صالح اور قابل سمجھنا، اس غلط فہمی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے، تو آپ اپنے اندر سے واقعی کمزوریوں کو پکڑیں گے کہ ہاں یہ میری کمزوری ہے، میرے اندر بخل ہے، میرے اندر اپنی تعریف کو پسند کرنے کی بیماری ہے، میرے اندر بدگمانی ہے، مجھے کسی سے نیک گمان ہوتا ہی نہیں، مجھے یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بھی اچھے آدمی ہیں، ان کے اندر بھی کتنی خوبیاں ہیں۔ ان کے اندر اگر 80-90 خوبیاں بھی ہوں، 95 خوبیاں بھی ہوں، تو مجھے وہ خوبیاں نظر نہیں آتی، مجھے وہ جو 1-2 کمزوری ان کے اندر ہے وہ نظر آتی۔ اگر یہ بات پکڑ میں آئے گی آپ کو تو آپ اگر واقعی مخلص ہیں اور واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اس کی تدبیریں ڈھونڈیں گے، پڑھیں گے، تلاش کریں گے، پوچھیں گے کہ میں اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پاؤں کہ مجھے کوئی شخص مخلص اور اچھا نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے صرف اپنے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بہت خیر خواہ ہوں، میں جس مسجد میں خدمت کر رہا ہوں میں اکیلا خیر خواہ ہوں، میں جس مدرسے اور جس ادارے کا خدمت کر رہا ہوں میں اکیلا وہاں خیر خواہ ہوں، باقی سب ایسے ہی لوگ ہیں، کوئی خوبی کسی کی نظر نہیں آتی اور اپنی خوبیاں بہت نظر آتی ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ ایک معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اپنی اصلاح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی ہم 50 گناہوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، ہم اصلاح ہماری اصلاح ہو ہی نہیں پائی۔
تو اپنے اندر جائزہ لے، خدا کے واسطے ایمانداری کے ساتھ جائزہ پکڑے اپنے اندر کے چور کو، اپنی خرابیوں کو، کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اگر اپنے اندر جائزہ لیں گے آپ تو آپ کو اپنے گناہ خود نظر آئیں گے، ہم کو اپنے گناہ خود نظر آئیں گے، محسوس ہوگا، اعتراف ہوگا۔ اور دیکھیں، سمجھیں، تو گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطانی گناہ ہوتے ہیں، یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے مزاج پر غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، ابلیس کے مزاج کا، شیطان کے مزاج کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں لگتا ہے کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، مدرسے کے دورہ بھی اس نے کر لیا، اور یہ بھی کر لیا اور وہ بھی کر لیا، لیکن یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شیطانی گناہ یہ اس قدر خطرناک چیزیں ہیں کہ اس میں اگر کوئی انسان پھنسا ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کو سنجیدہ محنت وہ نہیں کرتا اپنے اندر سے ان گناہوں کو، خرابیوں کو نکالنے کا، تو اس کا جو انجام اور خاتمہ ہے اس کے بارے میں بہت خطرہ اور اندیشہ ہے۔ اس انسان کے اندر جو شیطانی قسم کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے حسد کی۔ اسے ذرا سی بات پر دوسروں سے حسد ہوتا ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن نہیں رہتا، وہ ہر ایک پر ایک خاص قسم کی نظر ڈالتا رہتا ہے، عیبوں کو تلاش کرتا ہے، تجسس، جلن۔ اگر کوئی شخص خوش نظر آ رہا ہے، کوئی شخص ہمارے اپنے کسی بڑے سے کچھ زیادہ قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اور کوئی بھی بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، تو ہمارے دلوں میں اس سے حسد ہوتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک اور پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ تو حسد ہی ہوا تھا۔ ابلیس تو بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، یہ تو ابلیس شیطان تو تب بنا جب یہ حسد کا شکار ہوا۔ پہلا گناہ تو اس سے حسد ہی کا ہوا تھا، اور حسد والے انسان پھر اس سے بدگمانی بھی نہیں چھوٹتی، غیبت بھی نہیں چھوٹتی، اور جب موقع ملتا ہے وہ کسی طرح کی زیادتی ضرور کرتا ہے، وہ زبانی زیادتی ہو یا عملی زیادتی ہو یا مالی زیادتی ہو یا جذبات کی اور خواہشات کی زیادتی ہو۔ اور ان شیطانی گناہوں میں ایک خطرناک گناہ تکبر ہے، دھوکہ دینا، دل میں کینہ رکھنا، ایک کسی نہ کسی کے خلاف ایک کدورت رکھنا، ایک برے جذبات و تمنائیں رکھنا، یہ چیزیں شیطانی گناہ کہلاتی ہیں، اور یہ انسان کی اندر کوئی روحانیت اور نورانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے اندر یہ گناہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے غالباً یہ ارشاد فرمایا کہ جس میں تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، کیونکہ جس کے اندر یہ شیطانی گناہ ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، اعمال کا بظاہر ڈھیر بھی لگا دے، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے اندر ذرا بھی روحانیت نہیں پیدا ہو پائے، ذرا بھی نورانیت نہیں پیدا ہو پائے، تقویٰ نہیں پیدا ہو پائے گا۔ جو اصل میں وہ ایک کیفیت ہے دل کی، وہی مقصود ہے سارے اعمال سے اور پوری شریعت سے۔ اور اس کیفیت سے محرومی تمام سعادتوں اور نیکیوں سے محرومی کا یقینی سبب ہوتا ہے۔ پھر شیطانی گناہوں کے بعد ایک درجہ آتا ہے درندوں والے گناہوں کا۔
حیوانی گناہوں میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک ذنوب سبعیہ، ایک ذنوب بہیمیہ۔ درندوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جرم کے بغیر دوسرے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھاتے بھی نہیں ان کو، بس مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو مزاج ہوتا ہے، جن کے اندر یہ والے گناہ ہوتے ہیں، میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر تلاش کرنے میں مدد ملے، مدد ہوگی۔ یہ انسان جو ہوتا ہے یہ ظلم ضرور کرتا ہے، وہ چاہے بہو پر ظلم کرے ساس، وہ چاہے بھاوج پر ظلم کرے نند، وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ ظلم کرے، وہ کوئی ایک ساتھی دوسرے ساتھی پر ظلم کرے، وہ ادارے کا ذمہ دار کسی ماتحت پر ظلم کرے، وہ ظلم گھر کے اندر ہو، کاروباری پارٹنر کے ساتھ ہو، بہرحال یہ ایک گناہ ہے جو درندوں والا گناہ ہے۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور زیادہ لمبی بات تو کر بھی نہیں پاؤں گا کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ کر متعین طور پر اپنے گناہوں کو پکڑنا آسان ہو۔ ہم اور آپ یہاں پر یہی اسی لیے جمع ہوئے ہیں، یہی مقصد ہے، اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے اندر کی خرابیاں دور ہوں۔ پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے عام جانوروں کے گناہ۔ عام طور پر جانوروں کے دو ہی دلچسپیاں ہوتی ہیں، دو ہی کام ہوتے ہیں، کھانا اور اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنا، بس پیٹ اور شہوت۔ اب اس پر بھی غور کریں سب لوگ کہ خدا نخواستہ ہم ان حیوانی گناہوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مہینہ رمضان کا ان چیزوں کے اپنے اندر پکڑنے اور ان کو نکالنے کا، عادتوں کے بدلنے کا، اپنے کو ان تمام چیزوں سے پاک صاف کر لینے کی مشق۔ یہ ہے مہینہ، اصل میں اس کے لیے یہ دیا گیا ہے۔ یہ جو شیطانی گناہ ہوتے ہیں نا، اس کا جو ایک آخری نقطہ ہے وہ شرک ہے، اور جو درندوں والے گناہ ہیں ان کا آخری نقطہ ہے کسی کی جان لے لینا، اور جو حیوانی گناہوں کا آخری جو درجہ ہے وہ ہے بدکاری اور زنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں تینوں کو اس طرح جمع فرمایا کہ ارشاد فرمایا اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ میرے یہ بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، یہ شیطانی گناہوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور یہ کسی بے گناہ جان کو قتل نہیں کرتے، اللہ نے جس جان کو محترم بنایا ہے یہ قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے۔ تو بس میرے کہنے کا مقصد اس وقت صرف اتنا ہے کہ آپ اس موقع سے جو اللہ نے عطا فرمایا، آپ 24 گھنٹے میں ایک معمول ایسا ضرور بنا لیجیے۔ اور کیا کیا کمزوریاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ اگر جھانکیں گے اور آپ کو اگر یہ ملا کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، جھوٹ سے رک نہیں پاتے، تو اس کی ترکیب بتائی ہے ہمارے بزرگوں نے
کہ جس انسان کے سامنے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ نکل گیا ہو، آپ اس انسان سے مل کر رابطہ قائم کر کے اس کو بتائیے کہ فلاں بات جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ جھوٹ تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، اور دعا کیجیے میرے لیے کہ جھوٹ سے مجھے کو چھٹکارا مل جائے۔ یہ بہت تجربے کی بات ہے۔ اگر آپ ایک انسان سے، پھر دوسرے انسان سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے 2-4 بار آپ اگر یہ کہیں گے کہ اور بتا دیں گے کہ فلاں بات میری زبان سے جھوٹ نکل گئی تھی، میں اقرار کرنے آیا ہوں، اسی مقصد کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ مجھے معاف کر دیجئے اور دعا بھی کیجئے کہ مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ 2-4 دفعہ کے بعد انشاءاللہ پھر زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے۔ ایسی کچھ تھوڑی سی کچھ کڑوی سی گولی کھانی ہی پڑے گی، ورنہ نہیں چھوٹتے یہ گناہ۔ مان لیجئے غیبت کرنے کی عادت ہے یا غیبت سننے کی عادت ہے، اور پھر اب آپ نے پکڑا اپنے آپ کو کہ بھئی میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں کسی نہ کسی کی کچھ برائی منہ سے بول دیتا ہوں، کوئی اور کرنے لگتا ہے تو سن لیتا ہوں، تو اس کا علاج بتایا ہے لوگوں نے کہ بھئی آپ اس انسان سے کہیے، اس سے اظہار کیجئے اس بات کا، اور اگر سفر کر کے جانا پڑے تو سفر کر کے جائیے، اللہ کی رحمتیں برس پڑیں گی اگر آپ اسی مقصد کے لیے سفر کر کے چلے گئے، اور آپ میں جا کر دروازے پہ دستک دی اور گھنٹی بجائی اور وہ صاحب باہر نکلے تو ان سے کہ میں کھڑے کھڑے آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں، وہ 1000 کہیں کہ بیٹھ جائیے، ان کا نہیں بس ایک بات کہنے آیا ہوں، میری بات سن لیجئے، میں نے فلاں دن ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی تھی جو یقیناً غیبت میں شمار ہو، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے آیا ہوں، یا میں نے کسی اور کو غیبت کرتے ہوئے سن لیا تھا، اس کو ٹوکا روکا نہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اور اگر آپ کچھ سزا بھی دینا چاہیں تو دے دیجئے، لیکن آخرت کی سزا سے مجھ کو بچا لیجئے، اس لیے کہ غیبت کی سزا آخرت میں بہت سخت ہو۔ تو آپ 2-4 دفعہ اگر کسی سے کہیں گے یا کہیں گی تو یقین مانیے کہ آئندہ پھر غیبت نہ سنیں گے آپ، نہ بولیں گے۔ کوئی اگر کرنے لگے گا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا، اور آپ کہیں گے بھائی آپ اور کوئی بات کرو، یہ بات چھوڑو۔ خود اگر زبان سے غیبت نکلنے لگی ہوگی اور یاد آ جائے گا تو آپ رک جائیں، اور وہ شخص کہے گا بھئی ابھی آپ بات کہہ رہے تھے ادھوری رہ گئی، پوری کیجئے، تو آپ جواب دیں گے کہ بھئی مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو غیبت ہونے جا رہی تھی میری زبان سے، اللہ کا شکر ہے مجھے یاد آ گیا، میں رک گیا، اب میں وہ بات نہیں کروں۔ اس طرح کی چیزیں اپنے اندر ڈالیے، خود ڈھونڈیے گا تو شاید آپ مان جائیے، شاید آپ تسلیم کر لیں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، ورنہ تو اس عاجز کا دل یہ دیکھ دیکھ کر دکھتا ہے بہت کہ اچھے خاصے لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کو اپنی خرابی کوئی نظر نہیں آتی اور دوسروں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور یہ جو آج ہر جگہ پر پھوٹ ہے، دلوں میں محبت نہیں ہے، جو بہت اونچا لفظ بول رہا ہوں محبت، دل جڑے ہوئے نہیں، آپس میں اخوت اور اتحاد بالکل ہے ہی نہیں، کہیں نظر ڈالو تو دیکھنے کو ترس جاتی ہیں آنکھیں۔ میں 30-40 سال سے بڑے حساس اور دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس بات کی نظارہ کر رہا ہوں کہ 2 دیندار لوگ، علماء، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں، اور یہ جو آج کل پھوٹ ہے ہر ادارے میں، ہر جماعت میں، ہر جگہ اختلاف، اس کی بنیادی وجہ رائے کا اختلاف بالکل نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہیں دوسرے سے محبت نہیں ہے اور جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے ساتھی کے لیے پسند نہیں کرتے تو تم مومن نہیں ہو۔ کتنی اہم بات ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ آپ اس کو دوسرے انداز سے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی اچھا ہے، بہتر ہے،
کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. مگر اس ہلکے انداز سے آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا تم ایمان والی نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے کسی کو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. آج بہت بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ زندگی کے بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو ہم نے دین سے خارج کر دیا. جب ہم دینداری کا لفظ بولتے ہیں، اعمال صالحہ، نیک اعمال کا لفظ بولتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہ اعمال آتے ہی نہیں. نفس کی ایسی خباثتیں ہیں کہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے کہ بہت سنت و شریعت کے لباس میں ہے، ماشاءاللہ بڑا نیک نظر آتا ہے، لیکن 4 دن 2-3 دن اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے وہ کسی کو بڑا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی کی بات مان کر چلنے پر تیار ہی نہیں ہے. ہر شخص صرف اپنی ہی بات کو حق سمجھتا ہے، اپنی ذات کو نیک سمجھتا ہے، اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے اور اسی پر چلنا چاہتا ہے. اور مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہم، اور یہ بدترین درجے کا گناہ ہے. یہ سیدھا سیدھا منافق ہونے کی علامتوں میں سے ایک ہے. اس لیے عزیزو، میرے محترم عزیزو، اللہ کے مہمانوں، اس رمضان میں کسی طرح اپنی حقیقی اور مکمل اصلاح کی دولت اللہ ہم سب کو عطا کر دے. میرے اللہ، حقیقی اور مکمل اصلاح، صرف دکھاوے کے دینداری نہیں. کتنا آسان ہے پگڑی باندھ لینا، کیا مشکل ہے. کتنا آسان ہے لمبا کرتا پہن لینا. یہ چیزیں تو اگر وقت سے پہلے کوئی انسان شروع کر دے تو ہمارے بہت گہری نظر رکھنے والے اکابر اس کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ انسان اپنے ادھورے اور کچے پن کو چھپانے کے لیے بہت جلدی ایک خاص قسم کا حلیہ اپنا بنا رہا ہے کہ دیکھتے ہی لوگ اس کو نیک سمجھنے لگے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ہم نے بہت اس بات کو دیکھا کہ لوگ اپنے بالکل اپنے اصلی اور فطری وضاقتہ میں رہتے ہیں. وہ کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرتے، اور وہ بھی بالکل وہاں زیادہ زور جو دیا جاتا ہے اخلاق اور معاملات، جس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے. اگر ساس بہو کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ساس بہت شریف ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ ساس بہت دیندار ہے. کیونکہ دیندار تو ہم اسے کہتے ہیں جو تعلیم میں بیان کرے، مستورات کے اجتماعوں میں بیان کرے، مستورات کی جماعتیں لے کر نکلے، چاہے وہ جتنا ستاتی ہو اپنے بہو کو، چاہے وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ اس کے خوب جھگڑے ہوں، لیکن ماشاءاللہ آج یہاں مشورے میں تعلیم طے ہوئی، آج وہاں تعلیم طے ہوئی، ہم اس کو دینداری سمجھ رہے ہیں. یہی تو یہ آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصلی دینداری نہیں ہے. اصلی دینداری پیدا کرنے کے کچھ ذریعے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اگر اصلی دینداری پیدا کرنے کی نیت سے نہ کیے جائیں تو یہی اعمال، یہی تعلیم اور بیان اصلی دینداری کے پیدا کرنے میں رکاوٹ بن جاتے. ایک عورت جو کوئی نفلی کام زیادہ نہیں کرتی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفلیں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، بہت زیادہ کچھ نہیں کرتی، دین کا کام نہیں کرتی، لیکن بہت خوش اخلاق، بہت ملنسار، چہرے پہ مسکراہٹ، سب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، کوئی جھگڑا نہیں کسی سے. تو حضور کو جب اس کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے.
حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کتنا بیان کرتی ہے اور کتنا دین کا کام کرتی ہے اور کتنے اسکول چلاتی ہے اور کتنا بچوں کو پڑھاتی ہے، بالکل نہیں پوچھا حضور نے۔ اکثر غلطیاں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ جو کام ہے وہ چاہے مدرسہ چلانا ہو، چاہے مکتب چلانا ہو، چاہے اسکول چلانا ہو، چاہے وہ دین کا کوئی اور کام کرنا ہو، یہ بجائے اصلاح کا سبب بننے کے الٹا رکاوٹ بن رہے ہیں اس دور میں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک جھوٹی تسلی حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بہت قربانیاں دے رہے ہیں، اور بہت بڑی بڑی غلطیاں اندر پڑی رہتی ہیں اور اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس عورت کے بارے میں حضور نے یہ سب کچھ نہیں پوچھا، فرمایا جنتی۔ اور ایک اور عورت جو بہت اعمال کرتی تھی، خوب تلاوت، خوب نفلی روزے، خوب تسبیحات، مگر بہت بد اخلاق تھی، دل دکھتا تھا لوگوں کا اس سے۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا اس کے حالات کو کہ وہ جہنمی۔ تو بس اس وقت میں اتنی ہی بات عرض کروں گا، کئی دن کے ناغے کے بعد، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، میں اپنے کمرے کے بستر پر نیم دراز حالت میں بیٹھ کر یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، 2-3 دن سے جو کیفیت میری ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم سے عافیت نصیب فرمائے۔ اور اتنی بات جو میں نے عرض کی ہے، خدا کے واسطے اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی اندر کی کمزوریوں کو خود پکڑیے، اور جب تک وہ درست نہ ہو جائیں چین سے نہ بیٹھیے، خدا کے واسطے چین سے نہ بیٹھیے۔ ایک دیوانگی، ایک جنون، ایک بے چینی، ہم نے یہ سب پڑھا اور سنا ہے کہ لوگ اپنے کو پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے اپنے کو، کہ تیری اصلاح کب ہوگی کمینے، کب تیرے اندر سے یہ خرابیاں دور ہوں گی۔ عجیب و غریب انداز سے ایک جنونی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس انسان کے اندر جو سچ مچ اپنی اصلاح چاہتا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو پہل کیجئے وہ ان برائیوں کو دور کرنے کی سے پہل کیجئے، کوشش کیجئے کہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں اور بندیوں سے ہو، حقوق العباد سے جن کا تعلق، ان پر بہت زور دیجیے، خوب غور کیجئے، دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کے کیا خیالات ہیں، کیا آپ اندر سے کیا محسوس کرتے ہیں، کیا کیفیت ہے آپ کے دل کی۔ بہرحال یہ مہینہ اپنی خرابیوں کو دور کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنی اصلاح کا ہے، یہ مہینہ اپنے اندر زبردست تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، پرانی خراب عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دیا ہی اللہ میں نے اس طرح ہے کہ ایک ریپیئرنگ ہو جائے، اوور ہالنگ ہو جائے، سروسنگ ہو جائے ہماری پوری بگڑی ہوئی گاڑی کی۔ یہ اس طرح کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں کچھ کر لیں اور خرابیاں ہمارے اندر ویسے کہ ویسے ہی پڑی رہیں، ان کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا، ان کو نکالا نہیں، ان کو دور نہیں کیا، اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہوئے، ماہرین سے پوچھا نہیں، اللہ سے رو رو کر مانگا نہیں کہ فلاں چیزیں تو میری پکڑ میں آ گئی ہیں اور نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہوں گی جو میری پکڑ میں آئی بھی نہیں ہوں گی۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے اندر سے ان تمام چیزوں کو نکال دیجیے، اور اس کے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی مجھے توفیق اور ہمت دے دیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔